لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے 36ویں سورہ یعنی سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے. یعنی پروردگار عالم نے کتاب بھیجی تو کتاب مبین، اور امام بھیجا تو امام مبین. کتاب ہے تو لا ریب ہے، امام ہے تو لا عیب ہے، اور کتاب کو بھیجا تو ہدی للمتقین بنا کر بھیجا، امام کو بھیجا تو امام المتقین بنا کر بھیجا. تو یہ ایک سلسلہ ہے ہدایت کا جس کا تعلق کتاب سے ہے اور امام سے ہے. یعنی امام کے بغیر کتاب کو نہیں سمجھ سکتے آپ، اور کتاب کے بغیر امام کو نہیں سمجھ سکتے. یہ جو زمانہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمتوں سے ناآشنا ہے، یہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اماموں کی عظمتوں پر اور رفعتوں پر اور ارزشوں پر لوگ شکوک و شبہات کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اماموں کو تاریخوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اماموں کو روایتوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. امام تاریخوں سے نہیں سمجھ میں آتے، امام روایتوں سے سمجھ میں نہیں آتے. اگر اماموں کو سمجھنا ہے تو آیتوں سے سمجھیے، اگر امام کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے. اسی لیے میں اکثر اپنی تقاریر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی اشکال اگر آپ کے ذہن میں وارد ہو رہا ہے کتاب سے متعلق تو کہیں نہ جائیے، سیدھے امام کے دروازے پہ آ جائیے اور اپنے اشکال کو دور کر لیجئے. اور اسی طرح سے اگر کبھی امام کے فضائل و مناقب میں آپ کو تردد ہو رہا ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے دروازے پر جائیں، ان کے دروازے پہ جائیں. ان کے بارے میں نہ کوئی مولوی بتائے گا نہ ملا بتائے گا. اگر ان کو سمجھنا ہے تو اللہ کی کتاب سے سمجھیے. ان کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو قرآن سے جانیے، قرآن بتائے گا کہ امام کیا ہے. تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کہ امام اللہ تعالیٰ نے جب اس روئے زمین پر بھیجے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ذکر بھی قرآن میں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے انبیاء کا تذکرہ ہے. ہدایت کے لیے جو سلسلہ قائم کیا پروردگار عالم نے، وہ سلسلہ 1,24,000 انبیاء کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. اور جب نبوت کا خاتمہ ہوا تو امامت کا آغاز ہو گیا، یعنی 12 اماموں کی شکل میں پھر یہ آگے بڑھا. اور الحمدللہ آج بھی ایک امام ہمارے موجود ہیں اس سلسلہ ہدایت کی کڑی کی شکل میں، تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ ہم بغیر امام کے تھے. کوئی زمانہ بھی امام کے بغیر نہیں ہے، کوئی عہد بھی امام سے خالی نہیں ہے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہے اور عہد میں کوئی نہ کوئی امام ہے. تو عزیزان محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پروردگار عالم نے امام کا ذکر کیا تو قرآن مجید میں پہلی امامت اگر کسی کو عطا کی تو وہ حضرت ابراہیم کو عطا کی.
اور سورہ بقرہ میں 124ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ یہ کہہ کر پروردگار نے اعلان کیا کہ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو چند چیزوں میں آزمایا، اور جب ہم نے ان کا امتحان لیا اور وہ کامیاب ہو گئے تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو عزیزان محترم، یعنی ابراہیم وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ عہدہ امامت بھی عطا فرمایا۔ یعنی سلسلہ انبیاء میں اگر یہ شرف کسی کو حاصل ہے کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہے تو وہ ہیں جناب ابراہیم۔ اور حضرت ابراہیم کے ذریعے سے گویا اللہ نے امامت کا آغاز کیا، لیکن یہ امامت کا آغاز تمثیلی ہے۔ دراصل یہ ابراہیم کو جو امامت دی گئی ہے تمثیلی امامت تھی، تاکہ زمانہ یہ سمجھ لے کہ امامت کا اسٹیٹس کیا ہے، امامت کا معیار کیا ہے۔ اور جب زمانہ امامت کا اسٹیٹس اور معیار سمجھ لے تو پھر جو ہمارے 12 امام آئیں گے ان اماموں کی عظمت اور ان اماموں کی عصمت کا بھی قائل ہو جائے۔ یعنی ہم نے جب تمثیلی امام بنایا ابراہیم کو، تو ہم نے ابراہیم کو امامت دینے سے پہلے ان کا امتحان لیا، اور جب وہ کامیاب ہو گئے تب ہم نے انہیں امامت دی۔ لیکن یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے جب کسی کو تمثیلی امامت دی تو اس کا اعلان قرآن میں کیا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، ہمارے عہد کا نوجوان بہت ذہین بھی ہے اور حسین بھی ہے، اکثر ان کے ذہنوں میں سوالات قائم ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو تمثیلی امام بنایا گیا تو انہیں اللہ نے امامت دینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ان کی امامت کا اعلان بھی کیا۔ تو عزیزان محترم، جب ابراہیم کا اعلان قرآن مجید میں موجود ہے جبکہ وہ تمثیلی امام ہیں، تو پھر جو حقیقی امام ہیں یعنی امام علی علیہ السلام اور ان کی نسل سے جو سلسلہ امامت ہے، تو اس کا تذکرہ بھی تو قرآن میں ہونا چاہیے۔ بھئی ولایت کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، آیا ولایت ہمارے مقررین برابر پڑھتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو یقیناً امامت کا تذکرہ ہے، اور پھر غدیر کا پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب وہ اس وقت میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، لہٰذا میں براہ راست امامت کی طرف آتا ہوں۔ تو پھر قرآن مجید میں امام علی کی امامت کا اعلان کہاں ہے؟ تو عزیزان محترم، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اسی آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے امام علی کی امامت کا اعلان کیا ہے۔ اور اب میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ امام علی کی امامت کا جب اللہ نے اعلان کیا تو اس کے لیے سورہ یاسین کا انتخاب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 114 سورے ہیں قرآن مجید میں، یہ سورہ یاسین ہی میں امام علی کی امامت کا اعلان کیوں؟ اتنے سارے سورے ہیں، کسی بھی سورے میں اللہ تعالیٰ امام علی کی امامت کا اعلان کر دیتا۔ سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں اعلان امامت کر دیتا، مگر نہیں کیا۔ اچھا، سورہ رحمان میں علی کی امامت کا اعلان کر دیتا، مگر نہیں کیا۔ سورہ جمعہ میں علی کی امامت کا اعلان کر دیتا، مگر نہیں کیا۔ بھئی اتنے سورے ہیں، یہ سورہ یاسین ہی کیوں؟ اب عزیزان محترم، آپ اپنے مسلک کے عالم سے پوچھئے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور مرکز اعضاء کے حوالے سے جو حضرات و افراد بھی میری تقریر سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری بات کو یقینی طور پر تسلیم نہ کریں، بلکہ وہ اپنے علماء سے تصدیق کریں جا کے، اور پوچھیں کہ یہ سورہ یاسین کا مسئلہ کیا ہے، سورہ یاسین کیا ہے۔ تو ہر مسلک کا عالم بتائے گا انہیں کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی یہ جو امام علی کی امامت کا اعلان کیا پروردگار نے، یہ سورہ یاسین میں کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ سورہ یاسین ہے قرآن کا دل،
قلب قرآن ہے سورہ یاسین. تو اب جب سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو اللہ تعالیٰ نے علی کی امامت کو اتارا تو قرآن کے سینے میں اتارا, قرآن کے دل میں اتارا, تاکہ زمانہ سمجھ جائے کہ دیکھو جب قرآن کا دل بھی علی کی امامت سے خالی نہیں ہے تو پھر مومن کا دل کیسے علی کی امامت سے خالی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ قرآن کے دل میں امام علی کی امامت کو رکھا پروردگار نے, تاکہ زمانہ جان لے کہ قرآن کا دل بھی امام علی کی امامت سے خالی نہیں ہے تو پھر مومن کا دل بھی امام علی کی امامت سے خالی نہیں ہو سکتا. اب عزیزان محترم آئیے تھوڑا سا اور غور فرما رہے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ جو آیت ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین, اب ذرا اس پر غور کیجئے آپ کہ اس آیت کا جو نشان ہے یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے. اہل علم کا مجمع ہے, جو حضرات مجھے سن رہے ہیں ان کا تعلق باب علم سے ہے. اب ذرا غور فرمائیے سورہ یاسین کی 12ویں آیت, یعنی مطلب سمجھ گئے آپ کہ یہ کسی فقط ایک امام کی امامت کا اعلان نہیں ہے بلکہ 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ یہ دراصل یہاں 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے, اور آج ہمیں جن سلسلہ امامت پر گفتگو کرنا ہے وہ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں. انشاءاللہ بھی ہم تقریر کو اس مرحلے پر لائیں گے جب امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بس منزل سے قریب ہو رہے ہیں, ذرا سا چند جملے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ائمہ معصومین کی امامت کا اعلان کیا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ادھر یہ اعلان ہوا. اب راوی کہتا ہے اصحاب کرام مجتمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ امام مبین سے مراد کیا ہے, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو آپس میں ایک دوسرے نے اپنی اپنی رائے دی کہ امام مبین سے مراد یہ ہو سکتا ہے, امام مبین سے مراد وہ ہو سکتا ہے, امام مبین سے مراد یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. بہرکیف سارے اس مرحلے پر آ کر ایک رائے پر قائم ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ چلیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ امام مبین سے مراد اس آیت میں کیا ہے. اب عزیزان محترم سارے اصحاب جمع ہوئے, جو معتبر اصحاب تھے کچھ, اور وہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کچھ آپ سے معلوم کرنا ہے, کچھ دریافت کرنا ہے. نبی کریم نے فرمایا بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں قرار دیا ہے, تو یہ امام مبین سے مراد کیا ہے, ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ذرا سا ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ امام مبین کیا ہے اور کون ہے. اب یہاں عزیزان محترم ٹھہر کر ایک جملہ اپنے سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ آنے والے کون تھے. یہ لکھنؤ کے مومنین نہیں تھے, یہ لکھنؤ کے مسلمان نہیں تھے, یہ مکے اور مدینے کے وہ معزز اور محترم افراد و اشخاص تھے جنہیں امت مسلمہ صحابہ کبار سمجھتی ہے اور کہتی ہے. تو یہ صحابہ کبار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اب عزیزان محترم جب انہی نے یہ کہا کہ ہم اس آیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں, ذرا اسے ہمیں سمجھا دیجئے, تو میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اب ذرا غور کیجئے. پھر جو یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, تو پھر غور کیجئے کہ جو لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کو نہیں سمجھ سکے وہ پورے قرآن کو کیا سمجھیں گے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. دیکھیں نا آپ, جو امت جو اصحاب ایک آیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو کیا قرآن خاک کافی ہے ان کے لیے کہ جب وہ ایک آیت نہیں سمجھ سکتے نبی کریم کی زندگی میں, تو وفات پیغمبر کے بعد پورا قرآن کیا سمجھیں گے. تو عزیزان محترم آئیے اب ذرا سا غور کیجیے اس مرحلے پر کہ جب اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں, ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام مبین سے مراد کیا ہے, تو نبی کریم نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ابھی تم چند لوگ آئے ہو,
اگر میں ابھی یہاں بیان کر دوں کہ امام مبین سے مراد کیا ہے تو پھر تم چند لوگوں تک بات پہنچے گی اور بہت سے لوگ محروم ہو جائیں گے اس گفتگو سے، اور لوگوں کے دل میں بھی اس طرح کے اشکالات پیدا ہو رہے ہوں گے اور اس طرح کے سوالات قائم ہو رہے ہوں گے کہ وہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ امام مبین کون ہے اور کیا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ کل نماز فجر کے بعد ہم خطبہ دیں گے اور ہم اس خطبے میں بتائیں گے کہ امام مبین کون ہے۔ تو اصحاب پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ وہ خطبہ آپ کہاں پر دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم کل خانہ کعبہ میں حرم میں آئیں گے اور نماز فجر پڑھائیں گے، اور نماز فجر کے بعد خطبے میں ہم اس کو واضح کر دیں گے کہ امام مبین کون ہے۔ یہاں پھر میرا جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ عرض کروں، کیونکہ یہ مسئلہ مولود کعبہ کا ہے اور اللہ کے نبی نے انتخاب کعبے کا کیا، یعنی بیان کہاں ہوگا؟ کعبے میں ہوگا۔ فضائل کس کے ہوں گے؟ مولود کعبہ کے ہوں گے۔ توجہ ہے ناظرین محترم، تو مسئلہ مولود کعبہ کا تھا تو انتخاب بھی کعبے کا کیا نبی کریم نے۔ اور اب وہ وقت آ گیا، صبح کی نماز ہوئی اور کعبہ مسلمانوں کے ایک جمع غفیر کے حصار میں ہے، حرم کی سرزمین لوگوں سے چھلک رہی ہے۔ آج اور بھی لوگ زیادہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ جاننے کی تشویش ہے کہ امام مبین کون ہے، یہ تجسس ہے کہ آخر جانے تو صحیح کہ امام مبین ہے کون۔ اب نبی کریم نے نماز تمام کرنے کے بعد دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی اور ٹیک لگانے کے بعد خطبے کا آغاز کیا، اور خطبے کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الناس، اے لوگوں، النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر فی المصحف عبادہ، النظر الی العالم عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ۔ ابھی نبی کریم کا خطبہ جاری تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ هو الانجیل، کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ نبی کریم نے فرمایا اللہ نہیں، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد هو التوریت، توریت ہے؟ نبی کریم نے فرمایا اللہ نہیں، اجلس، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ هو الزبور، کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ نبی کریم نے فرمایا اللہ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس کو بیٹھا دیا۔ اور اب کبھی نہ جلال آنے والے رحمت للعالمین کو تاریخ کہتی ہے کہ پہلی بار جلال آیا اور جلال کے عالم میں دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو میں خطبہ پہلے مکمل کر لوں، جب میرا خطبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جتنے چاہے سوال کرنا، لیکن یہ تہذیب کلام کے خلاف ہے یہ چیز کہ جو تم کر رہے ہو کہ میری گفتگو جاری ہے اور سوال قائم کر رہے ہو درمیان میں، گفتگو جاری ہے سوال قائم کر رہے ہو درمیان میں، پہلے میری گفتگو مکمل ہونے دو۔ تہذیب کلام یہ ہے کہ جب کوئی کلام کر رہا ہو پہلے اس کا کلام مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد جو اشکالات ہیں، جو سوالات ہیں، وہ آپ اپنا بیان کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب کوئی بھی مجھ سے سوال نہیں کرے گا جب تک میرا خطبہ مکمل نہیں ہو جائے گا، اور جب خطبہ مکمل ہو جائے جس کا جو جی چاہے مجھ سے سوال کرے، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اب عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ نبی کریم کا خطبہ جاری تھا اور سارے افراد و حضرات بہت توجہ کے ساتھ، بہت التفات کے ساتھ، بہت انہماک کے ساتھ، بہت استغراق کے ساتھ نبی کریم کا خطبہ سماعت فرما رہے تھے کہ اچانک نبی کریم نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں مجھے، کہ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر فی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادہ، والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کہتے کہتے فرمایا کہ تم خطبے کو سنو اور امام کا انتظار کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، فانتظروا، انتظار کرو امام کا۔ اب پھر یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتظار کرنے والے کون ہیں؟
یہ مومنین لکھنؤ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ انتظار کرنے والے وہی بزرگ ہیں جن کی سمجھ میں آج تک امامت نہ آئی، توجہ چاہتا ہوں۔ اور ان کو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ فانتظروا، انتظار کرو، کس کا؟ امام کا۔ اب انتظار کون کر رہا ہے؟ اصحاب پیغمبر۔ انتظار کرا کون رہا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عزیزان محترم، اب راوی کہتا ہے ندائے غیب آئی، انی معکم من المنتظرین، اے میرے حبیب اس حسین ترین، اس خوبصورت ترین انتظار میں ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ عزیزان محترم، اب اجازت ہے کہ میں عرض کروں، امام کا انتظار کون کر رہا ہے؟ اصحاب کر رہے ہیں۔ امام کا انتظار کون کر رہا ہے؟ رسول کر رہے ہیں۔ امام کا انتظار کون کر رہا ہے؟ پروردگار کر رہا ہے، انی معکم من المنتظرین، میں بھی اے میرے نبی کریم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ تو عزیزان محترم، آج ہم بھی اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ زمانہ ہم پر الزامات لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب امام کا انتظار کرنا تو بدعت ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے انتظار کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اب وہ مجھے بتائیں، اگر یہ بدعت ہے تو اس بدعت کا موجد کون ہے؟ امام کا انتظار نبی نے کیا، امام کا انتظار اصحاب نے کیا، امام کا انتظار خدا نے کرایا۔ تو معلوم ہوا کہ امام کا انتظار کرنا سنت الہی بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، سنت اصحاب بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ امام کا انتظار سنت الہی بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ سب نے امام کا انتظار کیا ہے اور سب انتظار کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ اچانک حرم کا دروازہ واہ ہوا، اور جیسے ہی حرم کا دروازہ واہ ہوا تو نبی کریم نے فرمایا انظروا، ادھر دیکھو۔ اب سارے اصحاب جو نبی کریم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے تھے، ان سب کی نگاہیں باب حرم کی طرف مڑی، اور باب حرم کی طرف جیسے ان کی نگاہیں مڑی تو کیا دیکھا؟ بعزت البلد، نکاح خوان محمد مصطفیٰ، رئیس قریش، سردار بطھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند امام علی تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب امام علی کو تشریف لاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو عزیزان محترم، یہاں ٹھہر کر پھر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارا مجمع، سارے انبیاء کے چاہنے والے، سارے نبی سے محبت کرنے والے، سارے اسلام کے پرستار، ان کی جو نگاہیں تھیں وہ کس کی طرف تھیں؟ ان کی نگاہ تھی مرسل اعظم کے چہرے پر۔ اور مرسل اعظم نے کیا کیا؟ انظروا، ادھر دیکھو، کدھر؟ جدھر علی تھے۔ یعنی نبی کریم نے اپنی زندگی میں بتا دیا، خبردار اگر تمہاری نظریں میرے چہرے سے ہٹیں تو پھر کسی اور چہرے پہ نہ جائیں، علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یا پھر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ یہ مقطع نبوت تھا اور وہ مطلع امامت ہے جو حرم کے دروازے سے طلوع ہو رہا ہے۔ اور اب عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ امام علی جب اس طرف آ رہے تھے جہاں نبی کریم خطبہ دے رہے تھے، دیوار کعبہ کی طرف، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انظروا، ادھر دیکھو، هو الامام الذی احصى اللہ فی کل شیء، دیکھو یہ وہ امام ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا احصا قرار دیا ہے۔ توجہ ہے، یعنی امام علی کی ذات وہ ذات ہے جو ہر شے کا، جو امام علی کی ذات وہ ذات ہے جس میں پروردگار عالم نے ہر شے کا احصا قرار دیا ہے۔ اور اب اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی میرے قریب آؤ۔ علی قریب آئے، اتنا قریب آ گئے کہ شانے سے شانہ مل گیا۔ اور جب اتنا قریب آ گئے تو اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
پھر فرمایا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، جیسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے کیا کہا تھا، النظر فی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا علی مثلک کمثل القرآن، اے علی تمہاری مثال قرآن کے جیسی ہے، جیسے قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، ویسے ہی تمہارا ذکر کرنا عبادت، تمہارا ذکر سننا عبادت اور تمہارا چہرہ دیکھنا عبادت۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور میں نے کیا کہا تھا، میں نے ابھی تم سے یہ بھی تو کہا تھا کہ النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی تم سے یہ بھی تو کہا تھا النظر الی الوالد عبادہ، والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو فرمایا انا والی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ ہے زان محترم، کاش نبی کریم نے اس حدیث کو یہیں پہ روک دیا ہوتا، نبی کریم یہیں ٹھہر گئے ہوتے تو میں بھی یہیں ٹھہر جاتا اور گفتگو کو تمام کر دیتا، مگر نبی کریم نے ایک بڑا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا۔ کہنے لگے اے لوگوں، اگر تم کعبے کی طرف دیکھو گے تو صرف ایک وقت میں ایک عبادت کر سکتے ہو، کعبے کی طرف دیکھ سکتے ہو، قرآن کی طرف نہیں۔ اور اگر قرآن کی طرف دیکھو گے تو کعبے کی طرف نہیں دیکھ سکتے، عالم کی طرف دیکھو گے تو کعبے کی طرف نہیں دیکھ سکتے، والد کی طرف دیکھو گے تو قرآن کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ ایک وقت میں فقط ایک عبادت کر سکتے ہو، لیکن ٹھہرو، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ جب تمہارا جی چاہے کہ ان چاروں عبادتوں کا ثواب ایک ساتھ حاصل کر لو تو پھر علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ گفتگو ہو رہی تھی امامت کے حوالے سے اور بات پہلے علی پہ ہو رہی تھی، اور اب آئیے سلسلہ امامت کے تیسرے علی یعنی حضرت علی رضا علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ آج امام علی رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے، لہٰذا مجھے گفتگو کو یہیں تک لانا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر نبوت سے تمہاری نگاہیں ہٹیں تو پھر امامت پہ جا کے ٹھہر جائیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہ بھٹکنا، اور نبوت اور امامت گویا ایک ہی نور کے دو الگ الگ ٹکڑے ہیں، ایک کا نام پروردگار نے نبوت رکھا ہے اور دوسرے کا نام امامت رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ محمد بن عیسیٰ بن حبیب روایت کرتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں اس کو تحریر کیا ہے، اور بہت سارے اہل سنت علماء نے بھی اسے تحریر کیا ہے، اور ہمارے ہاں تو ہزاروں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ محمد بن عیسیٰ بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اس مسجد میں ہوں اپنے شہر کی کہ جس میں حاجی جب حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس مسجد میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جب میں نے وہاں نبی کریم کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے کھجوروں کا ایک طبق رکھا ہوا ہے، اس میں کھجور ہیں بہت سارے، اور نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے نبی کریم کو سلام کیا، نبی کریم نے جواب سلام دیا اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بیٹھا لیا۔ میں بیٹھ گیا، اور جب میں نبی کریم کے پاس بیٹھ گیا تو نبی کریم نے اس طبق میں سے کھجوروں کو اٹھایا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے وہ کھجور اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور جیسے ہی میرے ہاتھ میں وہ کھجور آئے تو میں نے ان کھجوروں کو گنا کہ وہ کتنے ہیں، تو وہ کھجور 18 تھے، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں نے یہ سمجھا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ گویا میں 18 دن کے بعد مر جاؤں گا، میری زندگی کے صرف 18 دن باقی بچے ہیں، لیکن 18 دن گزر گئے اور میں زندہ رہا، مجھے کچھ ہوا نہیں۔
تو میں سوچنے لگا کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا تھی. اور 20واں دن اب شروع ہوا, اور جیسے ہی 20واں دن شروع ہوا تو مجھے میرے شہر کے لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ سے فرزند رسول یعنی امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں, اور آپ اسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا. اور اب میں بھی وہاں پہنچا جہاں امام رضا کی اطلاع ملی تھی کہ وہ مسجد میں تشریف فرمائیں. جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں, لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے بھی ایک طبق رکھا ہوا ہے اور اس میں کھجور ہیں. جب میں نے وہ کھجوروں کا طبق رکھا ہوا دیکھا تو میں نے امام کو سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا, اور اس کے بعد بھی اسی طرح سے جیسے نبی کریم نے اشارہ کیا تھا اور مجھے بیٹھایا تھا ویسے ہی آپ نے مجھے بیٹھا دیا. اور جب آپ نے مجھے بیٹھایا اس کے بعد آپ نے کھجوروں کے طبق کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی کھجور لی, اور لینے کے بعد مجھے دے دی. میں نے کھجوروں کو لیا اور لینے کے بعد انہیں گنا تو وہ کھجور 18 تھے. توجہ چاہتا ہوں ذہن محترم, میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور کھجور دے دیجئے, اے امام وقت کچھ اور کھجور دے دیجئے. تو اب یہ محمد بن عیسیٰ بن حبیب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور کھجور دے دیجئے, اے امام وقت کچھ اور کھجور دے دیجئے, تو امام علی رضا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ محمد بن عیسیٰ اگر تمہیں میرے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی اس سے زیادہ دیتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو آپ نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے اتنے ہی کھجور عنایت فرمائے جتنے کھجور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. یعنی اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ نبی کا ہاتھ اور امام کا ہاتھ گویا یکساں ہوتا ہے. جتنے کھجور نبی کریم کے ہاتھ میں آئے اتنے ہی کھجور امام رضا نے دیے. توجہ چاہتا ہوں, یعنی لفظوں کو بدل کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے, نبی کا ہاتھ امام کا ہاتھ ہے. اب عزیزان محترم کتنے بدقسمت تھے وہ لوگ جو امام سے بیعت مانگ رہے تھے. ارے انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم امام سے نہیں رسول سے بیعت مانگ رہے ہیں, اور رسول سے بیعت مانگنا کفر ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, تو میں امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور امام علی رضا علیہ السلام کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک تقریر میں ممکن نہیں ہے کہ میں سارے فضائل کا احاطہ کر سکوں, لیکن جتنا ممکن ہو سکے گا میں مرکز اعضاء کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا ہوں امام علی رضا ہی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. آئیے اب ایک اور اسی طرح کا اہم واقعہ میں آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں کہ راوی کہتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کو بہت ہی مجبور کیا گیا تھا مدینے سے مرو آنے کے لیے. مرو کیا تھا؟ اس زمانے میں مامون رشید کی کیپٹل تھا, راجدھانی تھا یہ شہر, اور مامون رشید نے مجبور کیا امام کو, بار بار بلایا کہ آپ مرو تشریف لائیں, دارالسلطنت تشریف لائیں. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اسے خبریں مل رہی تھی بار بار کہ امام کے چاہنے والوں اور عقیدت مندوں کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگ امام کے علم اور کردار سے حد درجہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اسے خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امام کے چاہنے والے کوئی انقلاب لے آئیں. لہذا اس نے سوچا کہ امام کو ہم اپنی نگرانی میں رکھیں اور امام کو ہم مرو بلا لیں. یہ ایران کا ایک بڑا اہم شہر تھا جو مامون رشید کا دارالسلطنت تھا, اور اسی سے تھوڑے فاصلے پر طوس ہے جہاں امام رضا مدفون ہیں. تو عزیزان محترم, جب امام رضا سے کہا گیا کہ آپ کو بلایا ہے حاکم وقت نے, تو جو امام کو لینے کے لیے مامون رشید کا وزیر فضل بن سہیل گیا تھا, اس نے جب امام کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ آپ کو وہاں چلنا ہے اور حاکم وقت نے بلایا ہے, تو امام نے آنے سے انکار کر دیا. امام نے کہا مجھے وہاں نہیں جانا اور میں یہاں پر ٹھیک ہوں. تو بہت دباؤ بنایا اور کہا کہ نہیں, ہر حال میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو لے کر آئیں. تو اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ پھر جب کہا تھا اس نے فضل بن سہیل سے, مامون رشید نے کہا اگر نہ آئیں امام تو انہیں خواب سنا دینا میری طرف سے.
اور وہ خواب دراصل افسانوی خواب تھا، فرضی خواب تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، امام یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ اور وہ خواب اس نے یہ بتایا کہ دیکھیے میں نے جب حکومت اپنی قائم کی ہے اور مجھے دشواریاں اور پریشانیاں آ رہی تھیں تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میری حکومت قائم ہو جائے گی پوری طرح سے عرب اور عجم پر تو میں امام رضا علیہ السلام کو مرو بلاؤں گا، تو یہ میری منت ہے، لہٰذا آپ وہاں چلیں اور بادشاہ وقت کی منت کو پورا کر دیں۔ یہ کہہ کر جب اس نے مجبور کیا تو اب امام نے دیکھا کہ یہ مانیں گے نہیں اور مجھے لے کر ہی جائیں گے، تو امام اب نانا کے روزے پر گئے سب سے پہلے، اور نانا کے روزے پر جا کے گریہ کیا، اور گریہ کرتے ہوئے باہر نکلے۔ پھر جناب سیدہ حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پر گئے، اور وہاں جو ائمہ ہمارے مدفون ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، سب کی قبور پر زیارتیں پڑھی اور سب سے ودا ہوئے۔ اور ودا ہونے کے بعد اب جو گھر میں آئے اپنے اعزاء اور اقارب کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں مدینے کو چھوڑ کر، مگر مجھے مدینے آنا نصیب نہیں ہوگا، میں اسی طرح سے جا رہا ہوں جیسے سید الشہداء کربلا کے لیے گئے تھے واپس مدینے نہیں آئے، میں اسی طرح سے جا رہا ہوں جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کوفے کے لیے گئے تھے واپس مدینے نہیں آ سکے، تو ایسے میں مرو جا رہا ہوں، میں واپس نہ آ سکوں گا۔ تو کوہرام مچ گیا عزیزوں اور اقربا میں، سب رونے لگے۔ امام نے سمجھایا کہ دیکھو میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد رخصت ہو کر مرو کا رخ کیا۔ اب یہاں تک پہنچنے میں مدینے سے لے کے اور مرو تک اتنے معجزات رونما ہوئے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے تو ساری رات ختم ہو جائے گی، مگر وہ معجزات نہ ختم ہوں گے۔ لیکن میں ہلکا ہلکا ایک دو واقعات کا ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور پھر اپنی منزل کی سے قریب آؤں گا۔ روایتوں میں ہے کہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے اور مختلف معجزات ظاہر ہوئے امام کی مقدس ذات سے، اور جب آپ وہاں سے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے نیشا پور کے قریب آئے تو نیشا پور اس وقت علماء اور افاضل کا مرکز تھا۔ وہاں جیسی خبر ملی کہ امام کی سواری در سے گزرنے والی ہے، پورا شہر جمع ہو گیا استقبال کے لیے امام کے، اور امام کا زوردار استقبال کیا لوگوں نے شہر کی سرحد پر پہنچ کر۔ اور پھر اس کے بعد صرف ایک ہی خواہش ظاہر کی کہ فرزند رسول ہمیں اپنے چہرہ انور کی زیارت کرا دیجیے، ہم آپ کا مبارک اور مسعود چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام نے علماء کے اسرار پر محمل سے اپنے سر کو باہر نکالا اور اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ جیسے ہی نقاب ہٹی لوگوں میں شور گریہ بلند ہو گیا، چیخیں مار کر لوگ رونے لگے۔ جب لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کچھ لوگ غش کھا کے گر گئے کہ ہمیں وہی زمانہ جو ہم نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ زمانہ یاد آ رہا ہے، اور یہ ویسا ہی نورانی چہرہ ہے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دم نبی کی یاد تازہ ہو گئی، لوگ جو ہے غش میں آ گئے اور گریہ کرنے لگے۔ اس کے بعد جب لوگ سنبھلے تو اب روایتوں میں ہے کہ 24,000 لوگ کاغذ اور قلم لے کے کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ فرزند رسول کچھ ارشاد فرمائیے، کوئی حدیث سنائیے۔ تو اس موقع پر امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جسے سلسلۃ الذہاب کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں پوری تقریر کر چکا ہوں اور انٹرنیٹ میں موجود ہے، وہ مجھے اس وقت گفتگو نہیں چھیڑنا ہے، فقط ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جانا ہے کہ یہ امام نے حدیث سنائی یہاں پر سلسلۃ الذہاب کے حوالے سے، اور جو یہ حدیث سنائی پورا سلسلہ ائمہ معصومین کا، اور پھر وہ حدیث کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمنا من عذابی، کہ دیکھو لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ گویا میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ یہ کہہ کے امام نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا، پھر سواری رکی، پھر اس کے بعد امام نے محمل سے اپنی گردن کو باہر نکالا اور نقاب کو چہرے سے ہٹایا، پھر ارشاد فرمایا لیکن خیال رکھنا یہ لا الہ الا اللہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، یہ تمہارے لیے قلعہ اس وقت ثابت ہوگا کہ بشرطہا و شروطہا، کہ یہ کچھ شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے قلعہ ہے، تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو مگر کچھ شرطوں کے ساتھ۔
اس کے بعد فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی اگر تم ہماری محبت اپنے دل میں رکھو گے تو لا الہ الا اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، ورنہ لا الہ الا اللہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ حدیث سلسلۃ الذہب جو سارے راوی جس کے معصوم ہیں، یعنی امام رضا سے شروع ہوتی ہے اور امام علی تک آتی ہے، امام علی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبرائیل امین، جبرائیل امین سے پروردگار عالم تک، یہ ایک پورا سلسلہ ہے، معصومین کا، عصمت کا سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں ٹھہر کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، تاریخ وقت سے انتقام لے رہی ہے، یا یہ کہوں وقت تاریخ سے انتقام لے رہا ہے، کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم مانگا تھا تو لوگوں نے قلم دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا ان کو ہذیان ہو گیا ہے، اور آج اسی کا بیٹا ہے، اسی نبی کا بیٹا ہے، وہ قلم مانگ نہیں رہا ہے، بن مانگے 24,000 قلم لیے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کچھ کہیں اور ہم لکھیں۔ یعنی وقت نے بتا دیا کہ تم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی تھی، لیکن آج فرزند پیغمبر کی قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ ان کی زبان سے لکھے ہوئے جملے لکھنے کے لیے 24,000 قلم تیار ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ بہر کیف عزیزان محترم، اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، وقت تمام ہو رہا ہے، منزل کی طرف آ رہا ہوں، آخری منزل کہ امام پہنچ گئے، اور جب امام مرو پہنچے تو مرو میں پہنچنے کے بعد دوسرے ہی دن ایک جلسے کا اعلان کر دیا مامون رشید نے، جلسہ ولی عہدی، امام کو بلا کے کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ امام نے ویسے ہی انکار کر دیا جس طرح سے امام علی نے خلافت لینے سے انکار کر دیا تھا، کہ مجھے نہیں چاہیے تمہاری ولی عہدی، لیکن مامون رشید نے مجبور کیا کہ نہیں، آپ کو بننا پڑے گا، اور یہ بھی میری منت تھی کہ جب میں فاتح ہو جاؤں گا میں آپ کو اپنا ولی عہد بناؤں گا۔ خیر امام سب سمجھ رہے تھے اور ولی عہد بنا دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 23,000 اور ایک تاریخ میں 33,000 کی روایت ہے، عباسی افراد و حضرات کی موجودگی میں مامون رشید نے امام علی رضا کی ولی عہدی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر مخصوص لوگوں کی دعوت کی اس نے، اور وہ مخصوص لوگ تقریباً 202 افراد تھے۔ 201 ہجری میں امام کو ولی عہد بنایا اس نے، اور 202 افراد کو دعوت کے ذریعے سے گویا ایک جشن کا اہتمام کیا۔ اب اس میں 100 کرسیاں اس طرف اور 100 کرسیاں اس طرف، دونوں طرف کرسیاں لگائی گئیں، اور بیچ میں 2 کرسیاں ہیں، ایک خود مامون رشید کے لیے اور ایک امام علی رضا کے لیے۔ لوگ آ گئے، سارے عمرا، روسا، حکما، وزرا، اہم ترین افراد ہیں 200 جو کھڑے ہوئے ہیں۔ مامون رشید نے کہا بیٹھیں آپ لوگ اپنی اپنی کرسیوں پہ، نشستوں پہ بیٹھیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، مامون رشید بھی بیٹھ گئے، امام تشریف لائے، سارے لوگ کھڑے ہوئے استقبال کے لیے، امام کو بیٹھایا گیا۔ اور یہ جو 200 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، راوی کہتا ہے کہ ان 200 افراد کے ساتھ ہر شخص کے پاس ایک کالا حبشی کھڑا ہوا تھا، نوجوان، پنکھا جھلنے کے لیے، وہ پنکھا جھلنے کے لیے کھڑا تھا۔ امام بیٹھ گئے آ کے۔ اب یہ ہے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مامون رشید کھانا کھائے، شروع کرے تو ہم لوگ بھی کھانے کا آغاز کریں۔ مامون رشید انتظار کر رہا ہے کہ امام علی رضا کھانا شروع کریں تو میں شروع کروں۔ توجہ چاہیے عزیزان محترم، اسی درمیان میں ایک شخص نے ایک عجیب و غریب امام سے سوال کر لیا، کہنے لگا ولی عہدی مبارک ہو فرزند رسول آپ کو۔ امام خاموشی سنتے رہے اس کی گفتگو کو۔ کہنے لگا فرزند رسول اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آپ نے مامون رشید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا تو گویا یہ خلیفہ برحق ہیں، یعنی یہ حاکم برحق ہیں۔ تو امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا سنو، عزیز مصر کافر تھا اور جناب یوسف عزیز مصر کے وزیر تھے،
عزیز مصر کے وزیر جناب یوسف بن گئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ حق پر تھا یا وہ کافر نہیں رہا. جس طرح یوسف نے عزیز مصر کی وزارت کو قبول کر لیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حق پر ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ برحق ہے. اسی طرح سے میں نے قبول کیا ہے وزارت کو، ولی عہدی کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ مامون رشید خلیفہ برحق ہے. ظاہر سی بات ہے مامون رشید کو یہ جواب کہاں اچھا لگا ہوگا. اس کے بعد مامون رشید نے کہا کہ فرزند رسول بسم اللہ، آپ کھانا تناول فرمائیں تاکہ اور لوگ بھی کھانا تناول فرما سکیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو کالے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، حبشی غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ کہا فرزند رسول کھائیں گے، یہ بھی یہ غلام ہیں. تو کیا بلیغ جملہ ارشاد فرمائے میرے امام نے. دیکھیں آپ، غریبوں کو عزت دینے والا امام میرا، مجبوروں اور مزدوروں کی عزت کرنے والا میرا امام. انہوں نے سکھایا وقت کے حاکموں کو کہ غریب کو کبھی حقیر نہ سمجھو، مزدور کو کبھی حقیر نہ سمجھو. امام نے ایک عجیب فقرہ کہا. امام نے کہا اگر یہ غلام ہیں تو کیا یہ کھانا نہیں کھاتے؟ مامون رشید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کہنے لگا نہیں کھانا کھاتے ہیں مگر یہ بعد میں کھا لیں گے. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب یہ کھانا کھائیں گے تو میں بھی کھانا کھا لوں گا، میں انہی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. تب مامون رشید مجبور ہو گیا اور مامون رشید نے ان غلاموں کے لیے بھی کرسیاں لگوائیں اور انہیں بھی پھر بیٹھا کے کھانا عزت و احترام کے ساتھ کھلایا گیا. تو آپ نے دیکھا یہ آل محمد کون ہیں؟ یہ آل محمد وہ لوگ ہیں کہ جنہی نے انسان کو احترام آدمیت سکھایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہی نے ہمارے ذہن سے احساس غلامی مٹایا اور بتایا کہ سارے انسان برابر ہیں اور سب کا احترام کرنا لازم اور واجب ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہیں امام علی رضا علیہ السلام. اب میں کہاں تک مناقب و فضائل بیان کروں، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. بس ایک اور دو واقعات اور بیان کر کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس آخری بات ہے کہ یہ امام علی رضا علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے مامون رشید پریشان ہو گیا. اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جو فیصلہ کرتا ہے غلط ہو جاتا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ جب پہلا سال تھا امام کا، مروں میں جب آپ تشریف لائے ہیں، عید آئی تو مامون رشید نے فیصلہ کیا کہ عید کی نماز امام علی رضا پڑھائیں گے کیونکہ ولی عہد ہیں. امام نے انکار کیا، کہا میں نے کہا تھا تم سے کہ حکومت کے اور ہمارے معاملات میں کوئی تال میل نہیں ہے، لہٰذا میں حکومت کے کسی مسئلے میں دخل اندازی نہیں دوں گا اور شرعی امور کا تعلق مجھ سے ہوگا. تو مامون رشید نے کہلایا کہ نماز تو شرعی مسئلہ ہے اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نماز عیدین پڑھا دیں. تو امام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے مگر تمہاری نیت کچھ اور ہے، میں تمہاری نیت کو سمجھتا ہوں. کہا نہیں فرزند رسول آپ میرے ولی عہد ہیں، لہٰذا آپ ہی نماز پڑھائیں. کہا میں نماز پڑھاؤں گا تو اس شرط پر کہ جس طرح سے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے ویسے میں نماز پڑھاؤں گا، اسی انداز میں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسے چاہیں. اب امام اپنے غلاموں کے ساتھ نکلے، اپنے سر پہ امامہ لگایا، دوش پہ ردا اور نالے نے مبارک اتار دی، ننگے پیر امام عیدگاہ کی طرف نکلے، غلام ساتھ میں ہیں. راوی کہتا ہے جیسے جیسے عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور امام بس جتنا آگے بڑھ رہے تھے اتنا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا اور امام آواز بلند کر رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا لگتا تھا کہ جیسے امام کی آواز پر لبیک کی صدائیں آ رہی ہوں، آسمان سے غیبی ندائیں آ رہی ہوں اور لوگوں کا ہجوم اتنا ہو گیا کہ لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. جیسی خبر مامون رشید تک پہنچی کہ اگر عیدگاہ امام علی رضا پہنچ گئے تو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے، لوگ بہت جوش میں ہیں اور ولا ان کے دلوں میں موجزن ہے. تو فوراً مامون رشید نے فیصلے کو تبدیل کر دیا اور کہلا بھیجا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کو بہت زحمت ہو رہی ہے. عید کی نماز وہی پڑھا دے گا جو ہر سال پڑھاتا تھا. امام کو اس طرح سے واپس بلا لیا.
اس نے امام کی تذلیل اور تحقیر کی کوئی بھی کوشش اپنی جانب سے ایسی نہیں تھی جو روا نہ رکھی ہو. حتی الامکان یہ امام کی توہین کی کوششیں کرنے لگا پھر، تاکہ امام کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو. اب راوی کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب قحط کی وجہ سے سارا مرو خراسان، یہ صوبہ تھا جس کا نام خراسان ہے، پورا صوبہ قحط سے پریشان تھا اور لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے. تو مامون رشید نے اس وقت کے محکمہ موسمیات کے ماہرین کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی بارش کا کیا مسئلہ ہے، کب تک بارش نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ قحط سے مر رہے ہیں. جو محکمہ موسمیات کے ماہرین ہیں ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مامون رشید، اے بادشاہ وقت، ابھی کم سے کم 1 سال تک بارش کا کوئی بھی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ہم جو آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو آسمان پر جو ہمارا علم کہہ رہا ہے، جو ہمیں علم فلکیات ہے، علم فلکیات کے اعتبار سے، علم موسمیات کے اعتبار سے کہیں سے بھی ایسا نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ بارش ہوگی فی الوقت. کم سے کم 1 سال تک بارش کے آثار نہیں ہیں. جب اس نے بڑے بڑے افراد سے مشورہ کر لیا اور موسمیات کے ماہرین نے یہ رائے دے دی بارش 1 سال تک نہیں ہونے والی ہے، تب اس نے امام علی رضا کا امتحان لینے کے لیے پھر ایک منزل امتحان میں ڈال دیا اور کہا کہ امام علی رضا کے پاس جائیے آپ لوگ اور ان سے کہیے کہ بارش ہو جائے، اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ 1 سال تک بارش نہیں ہوگی. اب وہ لوگ آئے امام علی رضا کے پاس اور کہنے لگے کہ فرزند رسول دعا فرمائیں، لوگ پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے قحط پڑا ہوا ہے، شاید آپ کی دعا سے بارش ہو جائے اور لوگوں کو قحط سے نجات مل جائے. خود مامون رشید بھی آ گیا. امام نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، مگر پہلے 3 دن میں روزے رکھوں گا اور پھر تیسرے دن میں میدان میں آ کر بارش کی دعا کروں گا. اب مامون رشید کو اور مناسب موقع مل گیا، لوگوں تک اطلاعیں پہنچا دی کہ 3 دن کے بعد امام رضا علیہ السلام دعا کریں گے بارش کے لیے. اسے معلوم تھا بارش تو ہوگی نہیں، تو اس نے سوچا زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہو جائیں تاکہ سب کے سامنے جب امام کی توہین ہو، بارش نہیں ہوگی تو ان کے عقیدت مندوں کا، ان کے چاہنے والوں کا حلقہ محدود ہو جائے گا، لوگ ان سے بدظن ہو جائیں گے. لیجئے تیسرا دن بھی آ گیا. جب تیسرا دن آیا اور امام اس وقت میدان میں آئے اور آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی آسمان پر ابر نمودار ہونے لگا، بادل کے ٹکڑے دکھائی دینے لگے. لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ فرزند رسول بادل کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں. امام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ بادل کے ٹکڑے تمہارے یہاں نہیں برسیں گے، یہ آگے والے شہر میں جا رہے ہیں. توجہ ہے نا ذان محترم، فرمائیے یہ آگے والے شہر کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہہ کر فرمایا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، تم اپنے گھروں تک نہیں پہنچنے پاؤ گے، بارش بہت تیز ہونے لگے گی. اور یہی ہوا کہ ابر کے ٹکڑے آسمان پہ نظر آ رہے تھے، لوگ اپنے گھروں کو نہ پہنچنے پائے کہ بارش اتنی تیز ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ پورا مرو شہر جل تھل ہو گیا. اور مامون رشید کا چہرہ اتر گیا، وہ شرمندہ ہو گیا کہ پھر ان کو ایک بار عوام کے سامنے سرخروئی مل گئی، یہ پھر کامیاب و کامران ہو گئے. لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ امام وقت ہیں، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بارگاہ خدا بندی میں قبول ہوتا ہے. باب اجابت ان کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کا انتظار کرتا ہے. بس عزیزان محترم، اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، گفتگو کو یہاں تمام کر رہا ہوں. جی تو بہت کچھ چاہتا ہے کہ امام کے حوالے سے عرض کیا جائے، لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے. بس آخر کلام میں اب یہ عرض کر دوں کہ امام کی شہادت کیسے واقع ہوئی. اس واقعے کے بعد یہ اور بھی زیادہ امام سے بغض و حسد رکھنے لگا، اور اب اس نے یہ طے کر لیا کہ اب تو ان کو سوائے اس دنیا سے رخصت کرنے کے کوئی چارہ نہیں میرے پاس، ان کو قتل کرانا ضروری اور واجب اور لازم ہو گیا ہے.
تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ظالم نے امام کو کسی فریب کے ذریعے سے اپنے گھر بلایا، اپنے محل میں بلایا، اور راوی کہتا ہے کہ وہ صبح کا وقت تھا، نماز صبح کے بعد امام کو کہا گیا کہ آپ کو مامون رشید نے اپنے محل میں بلایا ہے۔ امام گئے، جب امام جانے لگے تو ابا خالد جو امام کا چاہنے والا تھا، امام نے کہا کہ دیکھو ابا خالد، جب ہم واپس آئیں اگر ہمارے چہرے پہ رومال ہو تو ہم سے گفتگو نہ کرنا، اور اگر چہرے پہ رومال نہ ہو تو گفتگو کرنا۔ کہ فرزند رسول میں سمجھا نہیں، کہ دیکھو اگر میرے چہرے پہ رومال ہوگا تو اس کا مطلب سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اور اگر میرے چہرے پہ رومال نہ ہو تو پھر سمجھنا کہ میں صحیح سالم ہوں۔ کہ فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں مامون رشید کے دربار میں جا رہا ہوں اور مجھے زہر دینے کی تیاری کی گئی ہے۔ امام نے ابا خالد سے یہ کہا، اور اس کے بعد مامون رشید کے دربار میں آئے۔ مامون رشید نے اپنے پاس بیٹھایا اور سامنے ایک طبق انگور کا رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا فرزند رسول، آپ نے اتنے خوبصورت انگور کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، اتنے شیریں انگور کبھی نہیں کھائے ہوں گے، اس سے بہتر انگور کا تصور نہیں کر سکتے آپ، یہ میں نے آپ کے لیے خاص طور سے منگائے ہیں۔ امام نے ان انگوروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے اس سے بہتر انگور دیکھے ہیں، اور وہ انگور جنت کے انگور ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہا تم کھاؤ، میرا دل نہیں انگور کھانے کا۔ کہنے لگا نہیں فرزند رسول آپ کھائیے، آپ مجھ پہ ہمیشہ شک کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مجبور کرنے لگا کہ آپ انگور ضرور کھائیں۔ امام نے کہا مجھے انگور کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ اس نے ایک انگور اٹھایا، کہنے لگا لیجئے فرزند رسول، پہلے میں انگور کھاتا ہوں۔ اس کے بعد کہا امام سے باپ لیں انگور۔ زہر کے انگور اسی طرف رکھے ہوئے تھے جس طرف امام بیٹھے تھے۔ امام نے وہ انگور اٹھائے، اور جیسے امام نے انگور کو کھایا ویسے ہی انگور کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ وہ اتنا سخت اور اتنا شدید زہر تھا کہ فوراً امام کی طبیعت بگڑنے لگی۔ امام اٹھے اور جانے لگے۔ جیسے ہی جانے لگے مامون رشید کہتا ہے فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، اور اب جو گھر میں آئے تو ابا خالد نے دیکھا کہ امام کے چہرے پہ رومال پڑا ہوا ہے، سمجھ گیا کہ امام کو زہر دے دیا گیا ہے۔ ابا خالد نے اپنے دروازے کو بند کیا اور اس کے بعد امام کو سہارا دے کر بستر پر لٹایا۔ امام نے فرمایا ابا خالد مجھے زہر دے دیا گیا، اور ابا خالد ابن قریب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اس کے بعد امام نے فرمایا ابا خالد دیکھو میرے فرزند محمد تقی آئیں گے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، وہی مجھے غسل دیں گے، اور وہی میری تدفین کریں گے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ ابا خالد نے دیکھا کہ اچانک گھر کا دروازہ بند تھا، ایک خوبرو نوجوان صحن میں نظر آیا۔ ابا خالد اس نوجوان کے قریب آئے اور کہنے لگے تم کون ہو نوجوان؟ میرے گھر کا دروازہ تو بند ہے، تم کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ ایک مرتبہ نوجوان نے ابا خالد کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں محمد تقی ہوں، میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، میں اپنے بابا کی تدفین کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، میں اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا۔ روایت کے فقرے ہیں عزاداران مظلوم کربلا امام نے خود اپنے ہاتھوں سے امام علی رضا کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا۔ امام نے خود امام محمد تقی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ اس کے بعد جب مامون کو یہ خبر ہوئی کہ امام محمد تقی تشریف لا چکے ہیں، اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر امام جا چکے تھے۔ اب یہ جنازہ باہر نکلا، قبرستان میں پہنچا، مامون رشید کھڑا ہوا اور چاہا اس نے کہ نماز جنازہ پڑھائے امام کی۔ ایک مرتبہ ابا خالد آگے آ گئے، کہنے لگے اے مامون رشید
تو امام کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ ارے امام کی نماز جنازہ ہو چکی، امام محمد تقی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا چکے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ سخت ترین لمحہ تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ امام محمد تقی باعجاز امامت مدینے سے مرو تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائی، لیکن یہاں نہ امام کے بھائی تھے، نہ یہاں امام علی رضا کی بہنیں تھیں، نہ خاندان کے افراد، کوئی امام پہ گریہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے مسافرت میں انتقال فرمانے والے، تم پر ہمارا سلام ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک ایسے امام کا ماتم کر رہے ہیں کہ جس نے مظلومی کے عالم میں شہادت پائی ہے، کوئی رونے والا نہیں تھا، لہذا رونے میں کوئی کمی نہ کیجئے گا، گریہ کرنے میں کوئی کمی نہ کیجئے گا، دل کھول کے روئیے، امام زمانہ کو پرسہ دیجئے اور امام زمانہ سے دعا کیجئے کہ اے وقت کے امام، ہم کتنے مجبور ہیں، اپنے امام علی رضا کا تابوت بھی نہیں اٹھا سکتے، اے امام ہم کتنے مجبور ہیں، ہم مجالس بھی منعقد نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح سے، ہم آن لائن مجالس منعقد کر رہے ہیں، ہم مجتمع ہو کر امام کا غم نہیں منا پا رہے ہیں، جلد از جلد ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے اماموں کا غم منا سکیں۔ ماہ رضا قریب آ رہا ہے، اے وقت کے امام ہماری فریاد کو سن لیجئے، ہم سب آپ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ایام رضا سے پہلے کرونا وائرس کو ختم کر دیجئے، ساری دنیا کو نجات دیجئے اس وائرس سے، اور محبان اہل بیت ایام عزا کا انعقاد کر سکیں۔ بعزاداران مظلوم کربلا آپ نے گریہ کیا اور حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں، بس آخری جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب امام رضا علیہ السلام کی بہن کو خبر ہوئی کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ مدینے سے چلی تھی اور قم میں تھی، امام تک پہنچ نہ پائی تھی، امام تک پہنچ نہ سکی تھی، اور شہادت کی خبر آپ کو قم میں مل گئی۔ جیسے ہی امام کی شہادت کی خبر ملی غش کھا کے گر گئی۔ لیکن میں کہوں گا اے جناب معصومہ قوم، آپ اپنے بھائی کی خبر سن کر قوم تک تو آ گئیں، لیکن آپ نے امام علی رضا کو جب زہر دیا گیا تھا ان کو اس عالم میں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ہائے زینب کبریٰ جنہی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بھائی حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، ان کے جگر کے ٹکڑے ان کے دہن سے ان کے سامنے باہر نکل رہے تھے، آپ نے اپنے بھائی کا ماتم کیا، آپ نے اپنے بھائی کا غم منایا۔ شہر قم میں آج بھی وہ روایت زندہ اور تابندہ ہے کہ جس اہتمام سے آپ نے امام علی رضا کا غم منایا تھا، آج بھی اہل قم، آج بھی اہل مشہد، آج بھی اہل ایران، تمام کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعان علی ہیں اسی انداز میں امام رضا علیہ السلام کا غم مناتے ہیں۔ لیکن ہاں آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا، لیکن مجھے ایک بہن یاد آ رہی ہے جو کربلا کے میدان میں چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی کہ اس کے بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا اور وہ پکار رہی تھی اے عمر سعد یہ کیا ستم کرا رہا ہے، اے شیمر تو اس کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، ارے اس کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے جس کے گلے کے بوسے نبی کریم لیتے تھے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔